بہت بزرگ ایک عالم دین میں شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا. ان کی بے انتہا کتابیں، شیخ عباس قمی کی زندگی میں 32 کتابیں ان کی چھپ گئیں، بہت ان کا مقام تھا. ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے اب اتنا کھانا کھا رہے ہیں، بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا. کہا نہیں میرا پیٹ نہیں بھرتا. کہا کیوں؟ کہا میں ایک جنگل میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں آ کے ایک نجس العین ایک کتا وہاں آ کے بیٹھ گیا، وہ مجھے دیکھتا رہا تڑپتا رہا کہ میں اسے شاید کچھ دے دوں. کہا میں نے سارا کھانا کھا لیا. جب میں اٹھ کے جانے لگا تو ایک مرتبہ اس کتے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اس نے کچھ ہو رہا ہے اپنی زبان کے اندر. میں چلا گیا، لیکن اس دن سے لے کے آج تک میرا پھر پیٹ نہیں بھرا. مجھے لگتا ہے اس کتے نے بد دعا دی ہے. بعض کا جانے کی رامی کسی جانور کی انسان کو بد دعا لگ جاتی ہے اور بعض کا دعا بھی لگ جاتی ہے. آپ کو میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ خاموشی جو ہے مجھے بتا رہی ہے کہ جیسے آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ذرا ایک میں پازیٹو بات بھی پیش کر دوں، مثبت بات بھی. ایک اور نجف اشرف کے اندر طالب علم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم کس ملک سے تھے. علماء نے ان کے نام کے بغیر واقعہ لکھا. تو نجف سے باہر کوفے میں رہتے تھے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے نجف اشرف. قحط پڑا ہوا تھا، قحط سمجھتے ہیں نا، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی. جانور اس دوران آپ کو پتا قحط سے مرنے لگتے ہیں. تو دیکھا کہ ایک جانور ہے، کچیا ہے، اور اس کے پلے اس کے ساتھ ہے. ممبر سے بھی الفاظ مناسب نہیں لیکن اب کیا پیش کروں اس کے. تو دیکھا کہ وہ سارے اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ بھوکے ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے. اس نے کہا بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دوں، کیا کروں. کہ جب اس جانور نے راستہ روکا تو ایک مرتبہ وہ طالب علم کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا. کتاب ہاتھ میں تھی، پڑھنے جا رہا تھا. کہ فوراً دکان پہ گیا، کتاب بیچی. بیچنے کے بعد کہا کہ بھی اگر کچھ کھانے کو ہو پینے کو ہو، کا دودھ ہے، کا دودھ دے دو. جا کے اس جانوروں کو اس نے وہ دودھ پلا دیا. کہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، وہ سب کے سب دودھ پی رہے ہیں. جیسے ہی جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ فوراً کتیا راستے میں آئے، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ایک مرتبہ کچھ کہا. کہا بھائی میں گھر جانے لگا، پھر سوچا گھر جا کے کیا کروں گا، درس میں چلتا ہوں. کہ درس میں جا کے کیا کروں گا، کتاب بھی نہیں ہے، پڑھوں گا کیسے. پھر سوچا نہیں چلو درس میں چلتا ہوں. جب درس میں آیا، استاد کے درس کو سننا شروع کیا تو محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں مجھے سب یاد ہے. استاد جو کچھ بیان کر رہے ہیں مجھے سب کچھ یاد ہے. کہا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج نیا درس ہے، میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا. تو کہا جیسے درس ختم ہوا میں نے اپنے وہ جو ہم مباحثی تھا جس کے ساتھ ڈسکشن ہوتا تھا، دوسرا طالب علم، اس سے پوچھا کل لگتا ہے مجھے کتاب حفظ ہو گئی. توجہ ہو، اپنے دوست سے کہا مجھے لگتا ہے کتاب حفظ ہو گئی ہے. کہ کل تک تمہیں دیکھ کے پڑھنی نہیں آ رہی تھی، آج تمہیں حفظ بھی ہو گئی ہے. ایک رات میں تم پہ وہی آ گئی ہے. کہنے خدا گواہ ہے مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کتاب ہے. کا سناؤ. کبھی اس میں سے سما کھولا، سننا شروع کیا، 2-4 صفحے سنا دی. کہ یہ کیسے تمہیں کتاب حفظ ہو گئی. کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا، مجھے کتاب کیسے حفظ ہو گئی ہے. کہ استاد کے پاس چلتے ہیں. کہا اس آدمی کو کل تک اس آپ کے شاگرد کو کتاب بھی صحیح طرح سے دیکھ کے پڑھ نہیں پا رہا تھا، عبارت کی اس کی اچھی نہیں تھی، اور آج اسے پوری کتاب حفظ ہے. کہ تم نے کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. کبھی ہاں کچھ جانور سے کتے تھے، میں ان کو دودھ پلا کے آیا ہوں. کہا کچھ کہاں وہ راستہ روک کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کچھ کہہ رہی تھی. تو کہا کہ اس نے تمہیں دعا دی ہے اللہ نے، کیونکہ وہ مظلوم تھی، بھوکی تھی، تو اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. ایسے جانے کی رامی جانوروں تک کی دعا پر دعا کا اثر ہوتا ہے. تو خبردار کبھی ماں باپ کی کوئی آدمی بد دعا نہ لے، صرف دعا لے. جب جانوروں کی دعا بد دعا کا اثر ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر نہ ہو. اس لیے کبھی انکار نہ کیا. مجھے لگتا ہے اس بچوں کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ پروردگار سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہ ان کو نام امیر المؤمنین لینا سکھا رہے ہیں.